نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے روز میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر میں دعوت کی۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو وہ میلا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکالا تو میل جل چکی تھی۔ صاف شفاف دسترخوان سامنے موجود تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پوچھنے لگے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے مگر اس کو کیوں نہیں جلایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، بے شک کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، مگر جس کپڑے کے ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبت ہو جائے، اس کپڑے کو دنیا کی آگ تو کیا دوزخ کی آگ بھی جلا نہیں سکے گی۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ میں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دعوت کی تھی اور یہی دسترخوان بچھایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور پھر اس دسترخوان سے اپنا دست مبارک مس کیا۔ اس دن کے بعد جب بھی دسترخوان میلا ہو جائے، میں دھونے کی بجائے اس کو آگ میں ڈال دیتا ہوں۔ میل تو جل جاتی ہے لیکن دسترخوان نہیں جلتا۔ انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خوش نصیب سے مصافحہ فرمائیں گے، اس کو دوزخ کی آگ انشاءاللہ عز و جل نہ جلائے گی۔ اور یہ سعادت حاصل کرنے کا کتنا پیارا اور آسان نسخہ ارشاد فرمایا کہ اے امتیو، اگر یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو روزانہ دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاج نہیں بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اللہ عز و جل چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے اور چاہے تو بغیر ماں کے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت فرما دے، بلکہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ نہ ماں ہو نہ باپ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دے۔ اس کی شان قرآن میں بیان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ایک ضابطہ اور قانون بنا دیا ہے۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے مرد و عورت کا ملاپ ضروری ہے اور پھر انسان کی پرورش کے لیے والدین کو وسیلہ بنایا۔ حالانکہ حقیقی پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ عز و جل کی ہے، لیکن اس وسیلہ والدین کو بنایا۔ اب اگر کوئی بندہ اس وسیلے کو نہ مانے بلکہ والدین سے کہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے پیدا کیا، اسی نے مجھے پالا ہے، میں آپ کا احسان نہیں مانتا، تو یاد رکھیں ایسا کہنے والے سے اللہ عز و جل خوش نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر للہ، جو مخلوق کا شکر گزار نہیں وہ اللہ عز و جل کا شکر گزار نہیں۔ والدین بچے کی پیدائش اور پرورش کا ذریعہ بنتے ہیں تو ان کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ افسوس آج ہمارے اکثریت ان کے منصب اور مقام سے ناواقف ہے، شاید اسی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین تمہارے لیے جنت ہیں اور والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر والدین راضی ہو گئے تو جنت ہے اور اگر ناراض ہو گئے تو دوزخ کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ جس مال کو مولا نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اس نے مردہ زمین کو حیات بخشی اور پھر اسی زمین سے ہمارے لیے طرح طرح کے پھل اور اناج اگایا، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ بے شک وہی رب العالمین ہے، اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں کی جانی چاہیے۔
اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں جہاں اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، اسی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ والدین ہی بندے کے لیے اس دنیا میں تشریف آوری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ والدین کا کتنا مقام بلند ہے، خصوصاً بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت کرنا تو بہت سی سعادت کی بات ہے۔ یقیناً وہ بدبخت ہے جو بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر شریف پر جلوہ افروز ہونے لگے۔ ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین ارشاد فرمایا، اسی طرح دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج خلاف معمول 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر میں نے آمین کہا، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، وہ شخص بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت میں مقام نہ حاصل کر سکے۔ ارشاد فرمایا، اس پر بھی میں نے آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین عرض کرنے لگے، وہ شخص بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس میں عبادت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ پیارے بہن بھائیوں، جہاں جبریل امین دعا کرنے والے ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہنے والے، تو اس کی قبولیت میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا عین سعادت ہے، لیکن بوڑھے والدین کی خدمت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو اولاد ان کی محتاج ہوتی ہے، لہٰذا اولاد کو والدین کا کہا ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر کہا نہ مانا تو والدین خرچہ بند کر دیں گے۔ لیکن جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اب والدین اولاد کے محتاج ہوتے ہیں اور بظاہر ان کی خدمت سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب ایسی حالت میں جو ان کی خدمت کرے جبکہ بڑھاپے میں عقل بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ان سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جو نوجوانوں کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی انہیں جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ کسی کے سرزنش کے لیے عربی میں سب سے ہلکا لفظ اف بولا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس سے بھی منع فرما دیا، بلکہ ایسی حالت میں بھی ان کی تعظیم بجا لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزاع کے عالم میں تھے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ کہیں اس کی والدہ اس سے ناراض تو نہیں؟ عرض کی گئی، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی والدہ مائدہ اس سے ناراض ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا اور ناراضگی کی وجہ دریافت کی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میری اور اس کی بیوی کے مابین کوئی اونچی نیچی بات ہو جاتی تو یہ بیوی کی طرفداری کیا کرتا تھا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس لیے؟ فرمایا، ان کو جلاؤں گا اور تیرے بیٹے کو اس میں ڈالا جائے گا۔ عرض کرنے لگی، میں اپنے بیٹے کو کیسے جلتا دیکھوں گی؟ فرمایا،
اگر تو اس کو دنیا میں آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی تو میں اس کو دوزخ کی آگ میں کیسے جلتا دیکھوں گا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر عرض کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دل سے معاف کیا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پیغام آ گیا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور روح بھی پرواز کر گئی۔